ویسے شہر کا نہیں بلکہ شہر ادب کا ایک شہزادہ آ گیا ہے جسے دنیا شان دکن کہتی ہے، آبروئے دکن کہتی ہے، شاہ دکن کہتی ہے۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ آئے نعروں سے استقبال کر لے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سونے چاندی کو جانچنے کے لیے سنگ پارس سے کام لے لیجئے اور بدعقیدوں کو جانچنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجئے۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وعبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله
محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق صاحب قبلہ مدد اللہ العلی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد شکیل رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد اکمل گیاوی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی، حضرت علامہ مولانا رفیق عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید جمال اشرف صاحب قبلہ، و جمیع علماء اکرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، ناظم جلسہ اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے ہوئے عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج بھیونڈی کی اس مقدس دھرتی پر آپ کو اور ہم کو اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کے جشن کی اس مبارک ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام نوجوانان اہل سنت بھیونڈی کا اور بالخصوص محترم عبدالجلیل صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آپ کی اور ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی، بھیونڈی ممبئی کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے میں کوئی بڑا میدان نہیں ہے، لیکن عاشقان رسول نے جتنا بھی میدان ملا اس کو بھی بھر دیا اور اطراف و اکناف کی چاروں سمت کی ساری گلیوں کو بھر کر ثابت کر دیا کہ دنیا چاہے کدھر بھی جائے غلام مصطفیٰ تو میلاد مصطفیٰ میں ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ جو نوجوان ویڈیو والے بھائی آپ کو بھی دکھ رہے تو ذرا ان کو بھی دکھا دیجیے، سبحان اللہ، تاکہ بدعقیدے دیکھ کے سمجھ جائے غلامان رسول کیسے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے ہی رہو، جوش میں مت آؤ، ایک آدھ لکڑی بھی گر گئی تو پورا جلسہ کینسل ہونا پڑتا ہے۔ اکثر سنی نوجوان جوش میں ہوش کھو دیتے، تو وہ حساب سے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ اور لکڑیوں کو ٹیکا بھی مت لو، کہیں انہیں بے وفا نکل گئی تو مسئلہ پورا ٹیڑھا ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا ہے، انسان جب وہابی ہو سکتا ہے تو لکڑی بھی ہو سکتی ہے۔ قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو ہمارے ساتھ کیا خاک وفا کر سکتی ہے؟ تو اس لیے پیارے نوجوانوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی عقیدتوں و محبتوں کو ہمارا سلام۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی نالین پاک کے صدقے میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے، ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، اور تاجدار مدینہ کے سچے عاشقوں، غلاموں، چہیتوں، لاڈلوں، پیاروں اور دیوانوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما دے۔ پیارے دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت
اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. لفظ اللہ کے کلام کا غور کریں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے بیچ میں ہم نے اپنا رسول بھیج دیا. من انفسہم، اور انہی میں سے بھیجا. یہ آیت مبارکہ کے 3 جملے ہیں. ایک ایک جملے پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالتا ہوں تاکہ ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے اور بعثت مصطفیٰ کا مقصد بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے اور انہیں جشن منانے والوں کو جشن منانے کی مضبوطی اور دلیل بھی نصیب ہو جائے. پیارے بزرگ اور دوستو، غور کریے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو کروڑوں نعمتیں دی ہے. ان گنت نعمتیں اگر آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ کی سانسیں کم ہو جائیں گی، مگر آپ رب کی نعمتوں کو نہیں گن سکیں گے. اللہ نے انسان پر اتنے احسان کیے، اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا. یہ اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے لیکن اتنی بے مثل و مثال زندگی دے کر پروردگار نے پوری قرآن پاک میں، پوری قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ایمان والو میں نے تمہیں یہ زندگی دے کر احسان کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی گویا کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں زبان دیا گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں جسم دیے میں نے تم پر احسان کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی یہ میرا احسان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بیوی اور ماں باپ عطا کیے یہ تم پر میرا احسان ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کاروبار دیا یہ تم پر احسان ہے، تجارت دی یہ تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں گاڑیاں اور بنگلے دیے، عزت دیے، عہدے دیے، منصب دیے، شان دی، رفعت دی اور راتوں کی نیند، دن کا چین اور صحت عطا فرمائی. میں نے تم پر یہ احسان کیا. خدا کی قسم اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی ان احسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ یہ بے مثل و مثال احسان ہے. اللہ اگر ایک آنکھ کسی بندے سے لے لے ساری زندگی کنڈا بنا پھرتا رہے گا لیکن کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہیں کر سکے گا. اللہ اگر کسی سے 2 آنکھ لے لے زندگی مل جائے گی لیکن زندگی بھر کسی کا محتاج بن کے رہ جائے گا، کسی کا سہارا بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے تکلیف بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے عذاب و مصیبت بن جائے گا یا خود اس کی زندگی اس کے لیے تکلیف بن جائے گی. اللہ نے اتنی بڑی آنکھ دے دی کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی آنکھ سے دنیا دیکھتا ہے، اپنے آنکھ سے کام کر لیتا ہے اور اپنے آپ راستے ناپ لیتا ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آنکھ دے کر بندے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. لیکن ذرا غور کرو، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، قربان جائیں نبیوں کے سردار پر، قربان جائیں مالک و مختار نبی پر، قربان جائیں عالم غیب رسول پر، قربان جائیں حاضر و ناظر نبی پر. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنا رسول دے دیا ہے، اپنا پیارا پیغمبر تم کو دے دیا. یہ دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے. اتنی نعمتیں دی اللہ نے کہیں نہیں گنا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے یہ احسان کیا. لیکن جب پیارے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، اللہ نے سب کچھ دیا مگر احسان نہیں جتایا. لیکن جب نبی کو دیا تو احسان کیوں جتایا؟ آؤ پیارے دوستو، بڑی پیاری بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، اللہ نے احسان کیوں جتایا ہے. بات سمجھ میں آ جائے گی. عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے. ذرا دیکھو، اگر کوئی آدمی بھیونڈی کا بہت ہی زیادہ امیر اور رئیس ہو، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو، اس کے دروازے پر کوئی آدمی چلا جائے مانگنے کے لیے، وہ بیچارہ اپنے جیب سے 100 کی نوٹ نکالا اور دے دیا. 100 کی نوٹ دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 100 روپے دے کر احسان کیا؟ نہیں کہتا. حالانکہ 100 روپے غریب کے لیے بہت بڑی بات ہے لیکن اس ارب پتی کے لیے 100 روپے کوئی معنی رکھتے؟ میں تو کروڑ پتی آدمی ہے بھائی، اس کے لیے 100 روپے کوئی معنی نہیں رکھتے. مگر پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس کو بھی 100 دے دیا، تیسرا آیا اس کو 200 دے دیا، چوتھا آیا اس کو 500 دے دیا، چھٹواں اس کو 1000 دے دیا. اسی طرح دن بھر بانٹتا رہا مگر کبھی کسی پر احسان کی بات
نہیں کرے گا، کیونکہ روزانہ 25-50 ہزار روپے بانٹنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ نے اسے ارب پتی بنایا ہے۔ تو جو بڑی دولت والا ہوتا ہے اس کے پاس چھوٹی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر وہ احسان جتا بھی دے تو آپ بولیں گے بڑا کنجوس ماروڑی ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے دی، 100 روپے دے کے میرے اوپر احسان جتا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا؟ تو بڑے درجے کا آدمی جب چھوٹی نعمت دیتا ہے تو کبھی احسان کی بات نہیں کرتا، کبھی احسان کی بات نہیں کرتا، اور کرنا یہ بڑے آدمی کے خلاف ہوتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، لیکن جب اس کے پاس ہزاروں لوگ روزانہ آتے رہے، مانگتے رہے، وہ دیتا گیا، سب کو ان کی استطاعت کے مطابق دیتا گیا، لیکن کبھی احسان کی بات نہیں جتائی۔ لیکن اس نے اپنی محبت، اپنی چاہت سے گھر بنایا 50 کروڑ کا، اپنی چاہت سے، اپنے رہنے کے لیے، اپنی محبت کی تعمیر کروائی، اپنے رہنے کے لیے، اپنے دل کی پسند کی تعمیر کروائی، اپنے رہنے کے لیے۔ لیکن اس کا خاص بھائی آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی جان آپ یہ گھر مجھے دے دیں۔ تو وہ بھائی سے بھی محبت کرتا تھا، بھائی کو بھی بے انتہا پیار کرتا تھا، بھائی سے بھی اس کو بہت چاہت تھی، اس نے اپنے بھائی کو وہ مکان دے دیا۔ اور دیکھے جب گھر کے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے چھوٹے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی چاہت تجھ کو دے دی ہے۔ چھوٹے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ اپنے چاہت سے بنانے والا گھر تجھے دے دیا ہے۔ چھوٹے میں نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا، جو میری زندگی کی خواہش تھی میں نے اپنی خواہش کو تیری خواہش پر قربان کر دیا، لہذا تجھے اپنا گھر دے دیا۔ چھوٹے میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے تو قربان جاؤ۔ دوستو، اللہ نے ساری کائنات میں انسانوں کو آنکھ دیا مگر احسان نہیں جتایا، کیونکہ اللہ کے پاس یہ نعمتیں کروڑوں کروڑوں درجے میں پڑی ہوئی ہے۔ مانگنے والے کے لیے نعمت بہت بڑی ہے، لیکن دینے والے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ وہ ایسا مولا ہے۔ یہ آنکھ کی نعمت اس کے پاس کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بڑی قیمتی ہے۔ ایسی تو کروڑوں نعمتیں اللہ کے پاس ہے۔ ہاتھ دیا، یہ چھوٹے درجے کی نعمت ہے، احسان نہیں جتایا۔ پیر دیا، چھوٹے درجے کی نعمت ہے، احسان نہیں جتایا۔ ارے یہ گھر دے کر وہ کیا احسان جتائے جو جنت بنائے بیٹھا ہے؟ ارے یہ بنگلے دے کر وہ کیا احسان جتائے جس نے 7 دن میں پوری کائنات کا نظام سجائے رکھا ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جس نے 6 دن میں نظام کائنات بنائے رکھا ہے وہ کیا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر احسان جتائے گا؟ لیکن ہاں، اس نے اپنی چاہت کے لیے پیارے محمد کو پیدا کیا ہے، اپنی محمد کو، اپنے محمد کو اپنی محبت سے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، اپنا چاہ کر پیدا کیا، اپنے لیے بنایا۔ لیکن جب بات بندوں کی آتی ہے، غلامان مصطفیٰ کی آتی ہے، تو رب فرماتا ہے لو اے امت محمدیہ، میں نے تجھے اپنا پیغمبر دے دیا ہے، اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنی محبت دے دیا ہے، گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب دکن، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ نے اپنا حبیب ہم کو دے دیا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے حبیب کے لیے بنائی ہے، اور حبیب کو اپنے لیے بنایا۔ اس نے اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا تھا، لیکن جب سارے رسولوں کا سلسلہ، پیغمبروں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے کہا اب جس کو بنایا ہے اس کو دنیا میں بھیجتا ہوں، جس کو اپنے لیے بنایا ہے اب اس کو دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تو اب دنیا والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا پیغمبر تم کو عطا کر دیا ہے، اپنا نبی تم کو دے دیا ہے، یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد ذرا آپ غور کریں، جب اللہ نے اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ تو آئیے میں ان کو ایک اچھا نقطہ قرآن کے حوالے سے سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، حضرت آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں حضور پیدا ہوئے، ہے نا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے پوری قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے۔ نقطہ غور کرے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر